بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، 6 ستمبر ہماری قومی تاریخ میں ایک اہم دن ہے، جس دن پاکستان کی مسلح افواج اور عوام نے بھارت کی جارحیت کو ناکام بنایا تھا۔ 1965 کی بات ہے، میں اس وقت ایک نوجوان طالب علم تھا۔ آج سے کم و بیش 59 سال قبل جب بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو پاکستان کی پوری قوم ایک سیسا پلائی دیوار بن گئی۔ مجھے یاد ہے کہ ہم گورنمنٹ کالج اصغر محل کے طلباء کو کھیم کرن میں لے کر گئے، جہاں پر ہماری پاکستان کی مسلح افواج نے قبضہ کر لیا تھا۔ بھارت کی یلغار کو پاکستان کی فوج نے سیسا پلائی دیوار کی طرح ناکام بنا دیا۔ ناظرین کرام، قبل اس کم آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، قوم کی تاریخ میں بعض دن ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں۔ 6 ستمبر کو پاکستانی قوم نے ایک سیسا پلائی دیوار ثابت کر کے یہ بتا دیا کہ ہم دشمن کی کسی بڑی سے بڑی یلغار کے سامنے ڈٹ سکتے ہیں۔ پاکستان کے عوام ایک قوم نظر آئے۔ جب بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو اس وقت بھارتی جرنیلوں نے کہا تھا کہ ہم جم خانہ کلب میں جا کر چائے پئیں گے، لیکن جم خانہ کلب جانے کا ان کا خواب ہمیشہ کے لیے چکنا چور ہو گیا۔ BRB نہر پر پاکستان کی مسلح افواج نے جو جانیں قربانی کی، ان کو آگے بڑھنے نہ دیا۔ پہلا 6 ستمبر کی جنگ کا پہلا شہید نشان حیدر میجر عزیز بھٹی تھے۔ پھر اس کے علاوہ بہت سے بعد میں بھی جوانوں نے قربانیاں دی۔ ہمارے نشان حیدر شہداء کی تعداد بہت زیادہ ہے، جن میں لانس نائک محفوظ شہید بھی شامل ہیں، میجر شریف بھی شامل ہیں، کیپٹن سرور شہید شامل ہیں، سوار محمد حسین بھی شامل ہیں، لالک جان بھی شامل ہے، کرنل شیر محمد بھی شامل ہے، جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر کے پاکستان کو بھارتی جارحیت سے بچایا۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج ہر جارحیت میں اپنے دشمن کا مقابلہ کرتی ہیں، اپنی جانوں کی نذرانے پیش کرتی ہیں، لیکن پاکستان میں ایسے بدبخت لوگ موجود ہیں کہ جو پاکستان کی مسلح افواج کے خلاف پروپیگنڈا کرنے سے باز نہیں آتے۔ ابھی پاکستان ایک تو کھلی جنگ لڑ چکا ہے بھارت کے خلاف، لیکن ایک جنگ وہ لڑ رہا ہے جو غیر اعلانیہ ہے۔ راہ نے بلوچستان اور سابق فاٹا کے علاوہ ملک کے مختلف حصوں میں پاکستان کے خلاف ایک غیر اعلانیہ جنگ شروع کر رکھی ہے۔ آئے روز فوجی جوانوں اور افسروں کی شہادتیں ہوتی ہیں۔ پاکستان کی مسلح افواج نے جوان اور افسر 2 جنگوں میں شہید نہیں ہوئے جتنے اس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہوئے۔ بھارت نے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی ایک جنگ مسلط کر رکھی ہے۔ اس کا اعلی کار ہمارے پڑوس کا ملک افغانستان بنا ہوا ہے۔ افغانستان کے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر افغانستان کی حکومت کا ہی عمل دخل نہیں ہے۔ آئے روز جو واقعات ہوتے ہیں ان کی وجہ سے پاکستان میں بدامنی ہے۔ سابق حکومت عمران خان کی سابق حکومت نے کچھ
کچھ نہیں، بڑی تعداد میں دہشت گردوں کو رہا کر دیا تھا، سزا یافتہ دہشت گردوں کی سزا معاف کر دی گئی۔ آج وہی دہشت گرد پاکستان کی مسلح افواج کے لیے مسئلہ بنے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان کی افواج نے حوصلہ نہیں ہارا۔ آج بھی فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، اس میں بھی انہوں نے اس عزم کے ادا کیا ہے، ہم کسی صورت میں بھی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم انہیں معاف نہیں کریں گے، ان سے انتقام لیں گے، ان کے ساتھ نپٹیں گے اور ان کا کلا کما کریں گے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی مسلح افواج کے حوصلے بلند ہیں، لیکن پاکستان کے اندر سیاسی اختلاف رکھنے والے لوگ جن کو اقتدار سے محروم کیا گیا ہے، وہ ڈیجیٹل ٹیررزم بھی کر رہے ہیں اور وہ یوٹیوب کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان کی مسلح افواج کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور جب ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی تو پھر یہ لوگ چیخ و پکار کرتے ہیں۔ انہیں سوچنا چاہیے کہ دشمن کے یہ اعلی کار کیوں بن گئے۔ ہمیں اس بات کا بھی عہد کرنا ہے کہ پاکستان کے اندر کسی قسم کی دہشت گردی کو پھیلنے نہیں دینا۔ ہمارا اختلاف سیاسی کسی سے بھی ہو سکتا ہے، سیاست کے اختلاف کو ہمیں عسکری قیادت کے ساتھ اختلاف سے نہیں جوڑنا چاہیے، اور پاکستان کی عسکری قیادت کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے جتنے لوگ ہیں ان لوگوں کو نشان عبرت ہی بنایا جائے گا۔ 9 مئی کا جو واقعہ تھا اس کا ابھی حساب ہونا ہے، اور 9 مئی کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں ہمیں ویڈیو دکھائیں، تو ویڈیو تو دکھا رہے ہیں صاحب لوگ، جو کچھ ان لوگوں نے کیا لاہور میں اور راول پنڈی میں، میاں والی میں، پشاور میں، نہ جانے کہاں کا سرگودا میں جو کچھ کیا، 200 سے زیادہ مقامات پر انہوں نے حملہ کیا، پھر بھی پوچھتے ہیں کہ ہمیں ویڈیو دکھائی جائے۔ بہرحال ایک بات واضح ہے کہ 9 مئی کو جن لوگوں نے پاکستان کی مسلح افواج کے تنصیبات پر حملے کیے ہیں انہیں معاف نہیں کیا جانا چاہیے۔ اور میں آج 6 ستمبر کو ایک بار پھر سلام عقیدت پیش کرتا ہوں ان تمام شہدائے ستمبر کو کہ جنہوں نے پاکستان کی سلامتی کے لیے اپنا آج، پاکستان کے عوام کی سلامتی کے لیے اپنا آج قربان کر دیا۔ انہوں نے اپنا آج ہمارے کل کے لیے قربان کیا ہے۔ ہمارے دل میں ان کی عزت ہے، احترام ہے، انشاءاللہ یہ احترام ہمیشہ قائم رہے گا جب تک پاکستان جب تک کی بات نہیں ہے، پاکستان تا قیامت قائم رہے گا، اور پاکستان کے عوام پاکستان کی سرحدوں پر قربانیاں دینے والے اور پہرا دینے والوں کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ شکریہ۔